بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سرد لڑائی کی پروردہ ذہنیت سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے، چینی صدر۔ افغان طالبان نے پاکستانی آرمی کو سرحد پر باڑ لگانے سے روک دیا۔ انڈین روپیہ ایشیا کی بدترین کرنسی قرار۔ OIC اجلاس کروانے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں امریکہ۔ امریکہ میں کورونا کا علاج اب ایک گولی سے۔ بھارت میں 2 مختلف واقعات۔ ہالینڈ میں لوگ 5G ٹیکنالوجی کے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے لگے۔ چوروں سے تنگ آ کر شہریوں نے کاریں کھلی چھوڑنا شروع کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے جرمنی کے چانسلر سے ٹیلی فونک ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پر بات چیت کی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ جرمنی کے ساتھ تعلقات یورپی یونین کے ساتھ تعاون کے لیے ہر اول دستے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ چائنا اور یورپی یونین کے تعلقات میں استحکام کے لیے جرمنی کا مثبت کردار جاری رہے گا۔ چینی صدر نے کہا کہ حالیہ 5 سال سے چائنا جرمنی کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ کورونا وبا کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ جرمنی میں چینی کمپنیوں کے لیے ایک منصفانہ تجارتی ماحول یقینی بنایا جائے گا۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چائنا نے 2013 میں چین سے برطانیہ تک بلا تعطل تجارتی راستے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے 2 طرفہ تعلقات کا فروغ اس بیلٹ پر واقع ممالک کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی مسائل کے حل میں بھی جرمنی سے مذاکرات کی اپیل کی اور امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سرد لڑائی کی پروردہ ذہنیت سے چھٹکارا ضروری ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے پاکستانی آرمی کو بین الاقوامی سرحد پر باڑ لگانے سے روکنے کا واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان فوجیوں نے پاکستانی آرمی کی طرف سے دونوں ممالک کی سرحد پر حفاظتی باڑ لگانے کے عمل کو روکا ہے۔ افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ طالبان فورسز نے اتوار کے روز پاکستانی فوج کو مشرقی صوبے ننگرہار کے ساتھ سرحدی باڑ لگانے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سب کچھ معمول پر آ گیا ہے۔ دوسری جانب پاک آرمی نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ طالبان اہلکاروں نے خاردار تاروں کے بنڈل اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک سینئر طالبان اہلکار سامنے پہاڑ پر سیکیورٹی پوسٹوں پر تعینات پاکستانی فوجیوں کو وارننگ دے رہا ہے کہ وہ دوبارہ سرحد پر باڑ لگانے کی کوشش نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ سابق امریکی حمایت یافتہ افغان حکومتوں اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی خرابی کی ایک بڑی وجہ باڑ لگانا بھی تھی۔ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جب دنیا بھر سے غیر ملکی مندوبین اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے اجلاس کے لیے جمع ہوئے تھے تاکہ افغانستان میں رونما ہونے والی انسانی تباہی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ہندوستانی روپیہ ایشیا کی سب سے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کرنسی ہے۔ اس سماہی میں کرنسی میں 2.2% کی کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ عالمی فنڈز نے ملک کی اسٹاک مارکیٹ سے $4 بلین کا سرمایہ نکال لیا ہے، جو کہ علاقائی مارکیٹوں میں سب سے زیادہ ہے۔ کمپنیاں اومیکرون کے خدشات کے طور پر $4 بلین کا اسٹاک فروخت کر چکے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ روپے میں گراوٹ ریزرو بینک آف انڈیا کے لیے 2 دھاری تلوار ہے، کیونکہ انڈیا میں اومیکرون کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس صورت میں مرکزی بینک کے لیے شرح سود کا ریکارڈ کم رکھنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ OIC اجلاس طلب کرنے اور اس میں عالمی برادری کو مدعو کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ افغانستان پر OIC کا غیر معمولی اجلاس انتہائی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمارے اجتماعی عزم اور عمل کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس اہم اجلاس کی میزبانی کرنے اور عالمی برادری کو افغان عوام کی حمایت کے لیے تعاون جاری رکھنے کی دعوت دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان کے لوگوں کے لیے انسانی امداد اور دیگر ضروری مدد پہنچانے کو آسان بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ انتھک کام کر رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان کی تازہ صورتحال پر غور کے لیے OIC اجلاس میں رکن ممالک کے علاوہ اقوام متحدہ، بین الاقوامی مالیاتی ادارے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چائنا، روس، جرمنی اور اٹلی بھی شریک ہوئے تھے۔ پاکستان نے یہ کانفرنس افغانستان میں انسانی جانوں کے حوالے سے بگڑتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں طلب کی تھی۔ امریکہ میں کورونا سے بچاؤ کی گولی کے استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ گولی پہلی دوا ہے جس کو منہ کے ذریعے لے کر کورونا کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ منظوری دوستو ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی وجہ سے صورتحال گمبھیر ہے اور اس کی وجہ سے کرسمس کی چھٹیوں میں بندش کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ گولی ہاسپٹل میں داخل ہونے کے امکانات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ 88% تک موت کے خطرے کو کم کر دیتی ہے۔ امریکہ نے کورونا کے علاج کے لیے 1 کروڑ کورسز پر 5 ارب 30 کروڑ ڈالر خرچ کیے ہیں۔ یہ منظوری ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ سمیت دنیا بھر میں اومیکرون کے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ اب تک کی تمام اقسام میں سے تیزی سے پھیلنے والا ویرینٹ ہے۔ اس کے بعد سے لوگوں کو ٹیسٹ کروانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے اور امریکہ کے صحت کے مراکز کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ دوسری طرف کئی ممالک میں تیزی سے پھیلنے والے کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے کراچی میں مزید 6 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ 4 افراد جنوبی افریقہ اور 2 برطانیہ سے کراچی پہنچے تھے اور تمام افراد میں کورونا کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ کچھ روز پہلے بھی ایک اور اومیکرون کا کیس بھی رپورٹ ہوا تھا اور متاثرہ شخص ہاسپٹل سے فرار ہو گیا تھا۔ بعد میں اسے دبوچ کر دوبارہ قرنطینہ کر دیا گیا تھا۔ بھارتی پنجاب کے شہر لدھیانہ کے عدالتی کمپلیکس میں دھماکے سے 2 افراد مارے گئے ہیں۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعہ کمپلیکس میں واقع ایک بلڈنگ کی پہلی منزل پر واقع واش روم میں ہوا، جس کی شدت سے شیشے ٹوٹ گئے اور دروازوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دوسری طرف بھارت میں ہی ہندو انتہا پسندوں نے ایک چرچ پر حملہ کر دیا، توڑ پھوڑ کی اور چرچ میں موجود افراد کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ ہندوؤں نے 160 سال پرانے سینٹ جوزف چرچ پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہندوؤں کو زبردستی مسیحی بنائے جانے کا الزام لگا کر چرچ پر حملہ کیا۔ حملے کے وقت لوگ عبادت کے لیے چرچ میں جمع تھے۔ کرناٹک میں ہندو گرجا گھروں اور مسیحیوں کے اجتماعات کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چند دن پہلے کرناٹک کے شہر کولار میں ہندوؤں نے مسیحیوں کی مقدس کتاب کو نذر آتش بھی کر دیا تھا۔ ہالینڈ میں لوگوں نے 5G موبائل انٹرنیٹ نیٹ ورک کے ممکنہ مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے تابکار زیورات پہننا شروع کر دیے ہیں۔ ہالینڈ کے ادارے تحفظ برائے جوہری اور تابکار مواد نے متعدد ایسے زیورات کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی ہے جسے اینٹی 5G کہہ کر بیچا جا رہا تھا۔ ادارے نے کہا ہے کہ ملک میں بریسلٹ سے لے کر چہرے کے ماسک تک 5G نیٹ ورک کے مضر اثرات سے بچاؤ کی خاصیت کی حامل بے شمار چیزیں انٹرنیٹ پر بیچی جا رہی ہیں۔ ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس فی الحال ایسا کوئی بھی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ 5G انٹرنیٹ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لوگوں کو 5G سے بچا سکے۔ اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی اشیاء کو خریدنے کے لیے اپنے پیسے ضائع کرنے کو تیار ہے۔
اس لیے ایسی چیزوں کے استعمال سے گریز کیا جائے جس سے آپ براہ راست صحت کے مسئلے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ دوستو، کچھ فضائی کمپنیاں نے بھی 5G کو جہازوں کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ 5G کے انسانی جسم پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعض حلقے یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے کورونا جیسی وبائی بیماریاں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں۔ امریکہ میں لوگوں کی کاروں کے شیشے توڑ کر قیمتی اشیاء لے جانے کی وارداتیں بڑھنے پر عوام نے ایک دلچسپ نسخہ آزمایا ہے۔ پارکنگ میں وہ اب گاڑیوں کے دروازے لاک کرنے کی بجائے انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور پچھلے ٹرنک کے دروازوں کو بھی کھلا چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے چوروں کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ کار میں کوئی قیمتی شے نہیں ہے جس کے لیے تکلف یا شیشوں کو توڑا جائے۔ اندر کچھ بھی نہیں اور کار میں گھسنا بیکار ہوگا، ورنہ اس سے پہلے بند گاڑیوں کے شیشے توڑ کر چور اندر جھانکتے ہیں اور بسا اوقات کچھ نہ ملنے کی صورت میں بھی شیشے کا نقصان ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اندر موجود قیمتی سامان سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ تاہم بعض افراد نے اسے عوامی بے بسی قرار دیا ہے کہ لوگ اپنی کاروں کے دروازوں پر لگے قیمتی شیشوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ اہم قدم اٹھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پولیس نے عوام کو ایسا کرنے سے خبردار کیا ہے۔ ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ انہوں نے اپنے 40 سالہ نوکری میں ایسا منظر نہیں دیکھا جب کاروں کے شیشے بچانے کے لیے یہ عجیب قدم اٹھایا گیا ہو۔ پولیس کے مطابق چور کچھ نہ پا کر ٹائر، بیٹری اور اندر لگے سسٹم کو چرا سکتے ہیں۔ امریکہ میں شیشہ توڑ چوری کی وارداتوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کار چرانے کی وارداتیں بھی بڑھی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔